ہمارا اصل ہدف بھی جو ہے وہ اساتذہ ہی تھے جب اس ادارے کی بنیاد رکھی گئی. اس وقت بھی ہمارے پیش نظر یہ تھا کہ ہم اساتذہ کی تربیت کریں کیونکہ وہ ہزاروں لاکھوں بچوں کی تربیت کا ذریعہ بنتے ہیں. تو اس کے لیے ہمارے 3 ڈپارٹمنٹس اس وقت کام کر رہے ہیں. ایک ڈپارٹمنٹ ہے قرآن پرام جو اس وقت مطالعہ قرآن حکیم کا پورا نصاب اور وہ اس کو اوپر کام کر رہا ہے. اس کے حوالے سے ہمارا پورا ایک ان کے لیے نظام ہے. ان کے لیے ہم نے تربیت کا ایک نظام بنایا ہوا ہے کہ ہم ان کی ٹریننگ بھی کرواتے ہیں. ان کے لیے ایک ریسورس فائل ہے, یہ رہنمائی اساتذہ ہے, یہ بھی ہم ان کو پرووائڈ کرتے ہیں. یہ ہر نصاب کے ساتھ موجود ہوتا ہے. اس کے علاوہ ان کے لیے باقاعدہ سے ویڈیوز کی شکل میں بھی ٹریننگ کا نظام موجود ہے. ساتھ ہی جو ہے دوسرا جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے تلاوت پرام ہے. تلاوت پرام کے تحت جو تلاوت قرآن ہے اس کے حوالے سے ماشاءاللہ اساتذہ کے لیے تقریباً 90 ڈیز کا 30 ڈیز کا اور 60 ڈیز کے مختلف کورسز ہوتے ہیں اور وہ آن سائٹ بھی ہوتے ہیں اور آن لائن بھی ہوتے ہیں. اور تیسرا ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے سینٹر فار ایجوکیشنل ایکسیلنس. اس کے تحت ماشاءاللہ مختلف کورسز کروائے جاتے ہیں. وہ 3 منتھ کی ورکشاپس مختلف ٹریننگز بھی ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ ٹیچرز کی ڈیولپمنٹ کا پروگرام بھی ہے, 1 ڈے ورکشاپس بھی ہیں اور اس طرح کے مختلف کورسز الحمدللہ یہ کروائے جا رہے ہیں. مختلف کورسز کروا رہے ہیں. اچھا, اس نصاب سے ہمارا سوال تھا کہ طلبہ کی فکری اور اخلاقی تربیت یہ کیونکہ اصل چیز تو یہ ہے, بچہ رٹے تو لگا رہا ہے, وہ اچھا ڈاکٹر بن رہا ہے لیکن اخلاقی طور پہ وہ تعمیر نہیں ہو رہا. بالکل, یہ کیونکہ ہمارا پیش نظر جب ہم نے اساتذہ کو کیا ہم ان کو اس طرح ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ساری ویلیوز ان بچوں میں بھی انکلکیٹ ہو. اور ہم یہ چاہتے ہیں جیسے بچوں کے لیے قرآن سے محبت ہے, اخلاق ہے, آداب ہے, شکر گزاری کا جذبہ ہے, مالداری کا جذبہ ہے, تو یہ مختلف ان کے اندر پیدا ہو. اچھا, اس کے لیے ہم یہ قرآن کے حوالے جب نصاب ہم نے بنایا ہے تو ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ بچوں کو عملاً قرآن کے ساتھ جوڑیں. مثال کے طور پر مثال کے طور پر ایک سورہ معون ہے. سورہ معون میں آخر میں آتا ہے کہ جی وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ کہ وہ منع نہیں کرتے روزمرہ کی اشیاء سے. اچھا, اب دیکھیں بچوں کے لیول پر ہم یہ کہتے ہیں کہ بیٹا یہ جو آخرت کو جٹلانے والا بندہ تھا اس کی بری صفات تھیں. اس کا مطلب اچھی صفات ہم نے کرنی ہے کہ ہمارے پاس اللہ نے جو صلاحیت دی ہے وہ ہم شیئر کریں. آپ کے پاس اسکول کی سطح پر ریزر پنسل کوئی ہے تو وہ آپ بچے کو وہ دے دیں. اچھا, آپ کے پاس اچھی صلاحیت ہے, آپ کو میتھ اچھا آتا ہے تو آپ بچے دوسرے کو آپ کروا دیں. آپ راستے سے جا رہے ہیں تو ان کی آپ بھی گزر رہے تو یہ ہم یہ کہتے ہیں یہ آپ نے کہاں سے سیکھا, یہ قرآن سے سیکھا. اسی طریقے سے ہم یعنی ان کو کہتے ہیں کہ اچھا آپ کے پاس کچھ جیب میں کوئی کچھ نہ کچھ پاکٹ منی ہے تو کبھی اپنے دوسرے بھائی کو بھی اس میں شیئر کر لیں, کبھی اپنے لنچ کے ساتھ دوسرے بھائی کو شیئر کر لیں. تو اس طرح کی عملی سرگرمیاں ہم کروا رہے ہیں. تو یہ ماشاءاللہ پھر فکری لحاظ سے ہم بچوں کو قرآن سے ہی ہم نے کچھ ایسی ایکٹیویٹیز نکالی ہیں کہ بچوں کو ہم کہتے ہیں کہ اس پر وہ سوچ بچار کریں تاکہ ان کا وہ ہو. تو ایک طرف ہم علم دے رہے ہیں, دوسری طرف ہم عمل کی طرف راغب کر رہے ہیں جو آپ نے بات فرمائی ہے. جناب آپ نے ویسے میتھ کا سوال کروانے کی بات کی, بچے بڑے شریر ہوتے ہیں جی, وہ کہتے ہیں جی کلاس میں کرواؤں نہ کرواؤں امتحان میں کروا دوں گا. تو یہ کلاس تک جائز ہے یہ, ہاں امتحان میں جائز نہیں ہے یہ. اچھا جی, یہ فرمائیے شاہ صاحب کہ کیا مطالعہ قرآن اور تدبر و تفکر کے لیے جدید تدریسی تکنیک استعمال کر رہے ہیں؟ جی بالکل. اس وقت جیسے یہاں پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں تو ہمارے اسکرین پر بھی نا مائنڈ میپ کی سرگرمیاں آ رہی ہیں. تو ہم نے دیکھیں قرآن کو ہم جدید اسلوب سے بیان کر رہے ہیں تو مائنڈ میپس کی سرگرمیاں کروا رہے ہیں. اسی طریقے سے ہم بچوں کو LMS کا جدید جو سسٹم ہے اس کے تحت ہم LMS لرننگ مینجمنٹ سسٹم ہے ہمارا. اس میں ہماری یہ جتنا پورا نصاب ہے وہ سارا ویڈیوز کی شکل میں ٹیچرز کو پڑھا کر دکھایا گیا کیسے پڑھانا ہے. تو وہ الحمدللہ جدید جو بھی ٹولز استعمال ہیں وہ ہم کر رہے ہیں. اس طرح جو میں نے عرض کیا کہ ہم ملٹیپل ایکسرسائزز ہم نے استعمال کی. یعنی دیکھیں قرآن جو ہے نا ہمارے بڑوں کے لیے تو ماشاءاللہ بہت بڑا کام ہوا ہے, تفاسیر کی صورت میں ہے, علماء کا کام بڑا ہے, لیکن وہ جو آپ نے فرمایا کہ بچوں میں ہم کیسے کریں. اب بچے تو ایکٹیویٹیز کے ذریعے سیکھیں گے تو ہم نے ان کی سطح پر آ کر ایکسرسائزز ملٹیپل ایکسرسائزز بنائیں گے. یہ نہیں کہ خالی جگہ پر کر رہے ہیں اس سوال کا جواب دے دیں جو عموماً عام طور پہ اسلامیات کی کتاب میں ہوتا ہے, آپ نہیں پڑھا ہوگا میں نہیں پڑھا. لیکن اب ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ وہ علی والی ایکسرسائزز جو عام طور پر دیگر کتب میں ہوتی ہیں تو ہم اس میں بھی ان ساری چیزوں کو شامل کر کے بچوں کو ملٹیپل ایکسرسائزز کے ذریعے سکھایا جائے. تو یہ بھی ایک جدید ٹیکنیک سے استعمال ہو رہی ہے. اچھا, جو آپ ایکسرسائز کا ذکر کر رہے ہیں پریزنٹیشن میں ہوگی ہمارے پاس؟ جی وہ آگے اس میں یہاں پہ تو ٹائم کم تھا, میں نے تھوڑا سا اگر اس کا بیان کر سکیں. میں اگر یہ تھوڑا سا دکھاؤں تو آپ یہ دیکھیں تو یہ میرے پاس یہ ایکسرسائزز ہیں. تو آپ یہ دیکھیں ہم نے مختلف طرح کی
یہ دیکھیں سرگرمیاں دی ہیں, چیزیں دی ہیں, تو ہم الحمدللہ جو ہے ہم نے اس انداز سے کی ہیں. اس میں بچوں کے لیے سوچی کی سرگرمی بھی ہے, اس میں عملی پہلو میرے لیے کیا ہے, اچھا قرآن و سنت کے ساتھ وہ اپنے آپ کو کیسے ریلیٹ کرے گا, تو یہ اس طریقے سے. اچھا پھر سٹوریز کو ہم نے بڑے دلچسپ انداز میں کچھ شفل کر کے ایکسرسائز بنا دی ہیں تاکہ بچہ بار بار سٹوریز کو پڑھے. تو یعنی اس کے اندر یعنی اس کو ہم یہ نہیں رٹالائزیشن نہیں ہو, بلکہ بچہ انڈرسٹینڈنگ کے لحاظ سے اندر سے سیکھ کے چلے. زبردست زبردست ماشاءاللہ. اچھا یہ بتائیں کہ آپ لوگ صرف اسکول کے بچوں پہ کام کر رہے ہیں یا کالجز یونیورسٹیز کو بھی آپ لوگ کہیں نہ کہیں ٹارگیٹ کر رہے ہیں؟ جی بالکل, کالج یونیورسٹیز کا ہمارا بالکل ابھی گورنمنٹ کی سطح پر بھی, کیونکہ یہ نصاب لازمی ہوا ہے 9th اور سے لے کر 12th تک جو ہے وہ ہوا ہے, تو اب ہم اوپر کالجز تک تو ہم الحمدللہ پہنچ گئے ہیں. اور وہاں پاکستان بھر میں یہ KPK میں, پنجاب میں اور بلوچستان کے اندر اور سندھ میں بھی کوشش جاری ہے, تو الحمدللہ وہاں پہ جاری و ساری ہے. تو اب ہم جامعات کو کے لیے بھی ایک نصاب جو ہے ہم نے کسی درجے میں ان کے لیے کسی درجے میں تو بنایا ہوا ہے, لیکن اب ہم گورنمنٹ نے کیا تو اب ہم اس پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں الحمدللہ. بہت جلد انشاءاللہ منظر عام پہ آ جائے گا انشاءاللہ. تو اسی طرح جو دیگر اسلامک یونیورسٹیز یا جامعات کام کر رہی ہیں ان کے ساتھ بھی آپ کو کوئی تعاون؟ اس میں دیکھیں ہماری مختلف یونیورسٹیز کی سطح پر تو ان کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے, اور ان کو وہ ہماری طرف سے ریکویسٹ بھی آ رہی ہے کہ ہمارے لیے ایک نصاب بنایا جائے, تو ہم ان کو اپنے ساتھ اس میں شامل کریں گے انشاءاللہ. اسی طریقے سے انٹرنیشنلی آپ اگر بات کریں تو اب ہم نے اس کو مختلف لینگویجز میں ہم کر رہے ہیں. فرسٹ آف آل ہم نے انگلش میں کیا ہے, تو انگلش میں ہم جی تو انگلش میں جب ہمارا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم انگلش میں ہو جائے گا تو پھر ملٹیپل لینگویجز میں وہ ٹرانسفر ہو جائے گا. انگلش میں آیا تو دنیا کا ایک بڑا حصہ آپ نے دوسرا جو ہے بڑا جو ہے ہم پشتو کے اندر اس کو کر رہے ہیں خاص طور پہ افغانستان کے لیے, تو ابھی وہاں پہ ماشاءاللہ بات چیت بھی چل رہی ہے, معاملات بھی ہو رہے ہیں, تو الحمدللہ ہم وہاں پر بھی جائیں گے. کل ہم دیگر زبانوں میں بھی انشاءاللہ یہ کام کریں گے, تو ایک انٹرنیشنلی بھی اس پر الحمدللہ ہم کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. زبردست ہو گیا جی. مطلب آپ دیکھیں حیران کن ہے کہ انگریزی تو سمجھ آتا ہے لیکن پشتو تک جو آپ لوگ ہیں بڑی بڑی ضرورت ہے. اور میں ایک اور عرض کروں کہ آپ کے توسط سے کہ اب ہم نے نابینا بچوں کے لیے اس کو بریل میں بھی لا رہے ہیں, زبردست, تاکہ وہ طبقہ بھی اس قرآن کی روشنیوں سے, قرآن کے نور سے محروم نہ رہے. تو وہ بھی کیونکہ قرآن ہدی للناس ہے, تو ناس میں پھر ہمارے نابینا بھائی بھی ہیں, تو ہم ان کے لیے بھی شامل کر رہے ہیں. سب ہے جی, اللہ کے بندے سب ہیں, تو سب کے لیے قرآن پاک ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا یہ بتائیے کہ یہاں بات بچوں کی ہو گئی, نابینا طلبہ کی ہو گئی, طالبات کی ہو گئی, یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کی ہو گئی. ایک میرے جیسے لوگ ہیں جن کا تعلیمی سفر مکمل ہو گیا, اب وہ سمجھ لیں جی ملازمت کر رہے ہیں پروفیشنل لائف میں, لیکن قرآن کا شوق ہے, کچھ سیکھنا چاہتے ہیں, کوئی 50 سال کا آدمی ہے, کوئی 45 سال کا, ان کے لیے بھی کچھ بنایا ترتیب؟ اس کے لیے ہم نے, کیونکہ ان کے پاس ٹائم کم ہوتا ہے, بہت کم ہوتا ہے, ایک تو ہم نے ان کے لیے یہ کام کیا ہے کہ ویکلی ہمارا ایک لائیو سیشن ہوتا ہے جس کو معروف اسکالر ہیں شجاع الدین شیخ صاحب خود کنڈکٹ کر کے پڑھاتے ہیں, اور وہ لائیو چلاتے, تو وہ قرآن ہم ان سے جوڑ, ہم کہتے ہیں اگر آپ کے پاس پورا مہینہ اتنا, اگر آپ کے پاس ویکلی آپ ایک دن نکال لیتے ہیں اور ایک دن میں بھی 1 گھنٹہ, تو وہ آپ ان کے لیے وہ ہم کام کرتے ہیں. یہ لائیو کہاں دیکھ سکتے ہیں؟ یہ ہمارے پیج پر جو ہے وہ علم فاؤنڈیشن کا پیج ہے, اس پر جو ہے دی علم فاؤنڈیشن. اور دوسرا جو ہے وہ جو آپ نے فرمایا کہ جی والدین کو بھی اور دوسرے طبقات کو بھی شامل کیا, تو اس میں ہم نے ایک کام یہ اس نصاب کے اندر یہ کیا ہے, ایک گھریلو سرگرمی ہم نے شامل کی ہے. گھریلو سرگرمی میں ٹوٹلی یہ والدین کے لیے ہے. اچھا ہم ان کو غیر محسوس طریقے سے بغیر کسی برڈن کے ہم ان کو قرآن سے جوڑ رہے ہیں. اچھا ہم ایسی ایکٹیویٹیز رکھیں کہ ہم نے بچوں سے کہا یہ جا کے اپنے امی ابو سے پوچھیں. اچھا اس کا فائدہ کیا ہوگا, یا تو وہ قرآن سے خود قرآن کو پڑھیں گے, یا پھر کسی سے پوچھ کے جو ہے کریں گے, یا تفسیر کا مطالعہ کر کے جواب دیں گے. تو ہم نے الحمدللہ بچوں کے ساتھ ساتھ اساتذہ کے ساتھ ساتھ والدین کو بھی اس میں شامل کیا, انڈائریکٹلی آپ لوگوں نے رول لیا ہے. جی بالکل, کیا بات ہے ماشاءاللہ. اچھا یہ بتائیے کہ طلبہ کی زندگی اور جدید دنیا کے تقاضے, کیونکہ دنیا چینج ہو رہی ہے بہت تیزی کے ساتھ, اس سے ہم آہنگ ہونے کے لیے کوئی لاہ عمل ترتیب دیا؟ دیکھیں یہ بہت عام سوال ہے آپ کا. اس وقت علم کی 2 جہات ہوتی ہیں. ایک وہ علم ہے جو ہم اپنے حواس کے ذریعے, اپنے محنت مشقت کے ذریعے اور اپنی جو ہے وہ ہم خود سے حاصل کرتے ہیں, وہ علم جس کو ہم علم الاسماء کہتے ہیں. دوسرا جو ہے وہ ہے علم ہدایت, جو خالصتاً وحی کے ذریعہ ہے. ہم یہ کہتے ہیں اس وقت دنیا جہان کے علوم کی بھرمار ہے, لیکن ان میں سے علم ہدایت نکل گیا ہے. جب علم ہدایت نکلا ہے تو آپ بھی دیکھتے ہیں کہ میں بھی دیکھتا ہوں کہ ایک شخص ہے جس کے پاس تو دنیاوی علم بہت ہے, لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کرپشن میں بھی ملوث ہے, وہ دیگر برائیوں میں ملوث ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ نالج نہیں ہے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے پاس علم ہدایت نہیں ہے. تو ہم نے کہا کہ آپ دیگر تمام علوم کریں پر
اقرا بسم ربک الذی، یعنی رب کے نام سے ہو، رب کے نام سے مطلب یہ ہے کہ علم ہدایت ساتھ ہو. تو ہم علم ہدایت کو دیگر علوم کے ساتھ ہم آنگ کر کے پیش کر رہے ہیں کہ جب آپ دیگر علوم تو کالجز یونیورسٹیز میں ہر جگہ پر آ رہے ہیں، تو ہم کہتے ہیں ان سب کے ساتھ قرآن کو بھی ریلیٹ کریں. تو اور اس کو بھی ہم جیسے میں نے عرض کیا کہ ہم نے کوشش یہ کیا کہ روایتی انداز سے ہٹ کر ایک جدید تقاضوں کے مطابق آسان عام فہم اور ان کی زبان میں، بچوں کی زبان میں ہم اور نوجوانوں کی زبان میں ہم انشاءاللہ کام کریں. تو یہ جب یہ نوجوان جب آگے آئیں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ایک جب معاشرہ کریٹ ہوگا تو ایک صالح معاشرہ آئے گا اور صالح افراد انشاءاللہ اس سے پیدا ہوں گے انشاءاللہ. جی یہ ویسے بڑی اچھی جو ہے وہ آپ نے بات کی، اور کہ ہم دیکھیں ہمارے کرپشن کا بڑا رونا ہوتا ہے، لیکن آپ کو جو میجورٹی لوگ ملیں گے ان کے پاس ڈگریاں بہت بڑی بڑی ہیں، لیکن اب آپ نے قرآن نہیں پڑھا، بڑے قابل ہوتے ہیں. ہاں بڑے قابل، بلا مبالغہ قابل ہوتے ہیں، مطلب اپنی فیلڈ کے ایکسپرٹ ماہرین ہوتے ہیں. لیکن وہی بات ہے جب آپ نے ہدایت نہیں پائی تو پھر اب آپ دیکھیں نا کہ اگر کوئی اکاؤنٹس کی دنیا میں وہ ماہر ہوگا تو وہ کہیں نہ کہیں سے وہ چوری کو اچھا وہ طریقے بھی جانتا ہے اور اس کا وہ جانتا ہے، لیکن جب اس کے اندر علم ہدایت ہوگا تو وہ قرآن کی روشنی ہوگی تو پھر وہ خیال قرآن آپ کو کھینچ کے لے کھینچے گا. نہیں میں نے یہ کام نہیں کرا، مجھے بھی جانتا ہوں یہ رستہ ہے، شیطانی راستے بہت سارے جال ہیں، راستے کے اندر بند جو ہے نا وہ رکاوٹ ہے، وہ قرآن کھڑی کرے گا. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ غلط ہے تو غلط ہے. جی ماشاءاللہ زبردست. آخری چیز ہمیں یہ بتائیے جناب کہ دیگر فلاحی اور سماجی تنظیمیں، کیونکہ ایجوکیشن کے حوالے سے بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں اور مذہبی طبقے کے بھی بہت سارے لوگ ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں، تو ان کے ساتھ مل کر کام کرنے کا تجربہ رہا کیسا رہا، یا مستقبل میں کوئی پلان ہے اس طرح کا؟ بالکل الحمدللہ پچھلے کئی سالوں سے ہم کئی آرگنائزیشن کے ساتھ وابستہ ہیں. اس میں دینی جماعتیں بھی ہیں، جیسے میں اگر نام لیتا جاؤں ٹرسٹ جمعیت تعلیم القرآن ایک بہت بڑا ادارہ ہے جو دینی لحاظ سے قرآن کے حوالے سے کام کر رہے ہیں. ان کے ساتھ ہم بھی یہ کام کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں آپ اگر تلاوت قرآن پر کر رہے ہیں ہم فہم قرآن پر کام کر رہے ہیں، تو دونوں چیزیں مل جائیں. اسی طریقے سے آپ TCF دا سٹیزن فاؤنڈیشن ہے. اب یہ بالکل وہ دنیاوی تعلیم تو بہت ہے، لیکن ان تمام سکولوں میں کم و بیش 2000 سکولوں کے اندر الحمدللہ یہ چیز ہم بھی ان کے ساتھ مل کے کئی 10 سالوں سے ہم چل رہے ہیں. اخوت فاؤنڈیشن ہے، اس طرح جو ہے وہ الفرقان ایجوکیشنل نیٹ ورک ہے، اسی طریقے سے جو ہے بیٹھک اسکول نیٹ ورک ہے، بہت سارے میں کتنے کو نام لوں. تو الحمدللہ بہت سارے ہمارے ادارے ہیں، ان کے ساتھ ہم مل کر کام کر رہے ہیں اور ہم ان کو الحمدللہ تمام ٹریننگ، تمام نصاب اور سب چیزیں ہم کہتے ہیں کہ جہاں آپ دیگر سروس دے رہے ہیں تو قرآن کی روشنی بھی ان کے ساتھ جائے. جناب اس سب کے نتیجے میں ایک ہدف ہوگا جو ایک ہوتا ہے نا، منزل ہوتی ہے، منزل مقصود. منزل مقصود کیا ہے؟ منزل مقصود یہ ہے کہ 5 کروڑ بچہ اسکولوں میں جاتا ہے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ابھی ہم 1.25 کروڑ بچے تک پہنچے ہیں. 3000 سے ہم نے آغاز کیا، 15 سالوں میں ہم 1.25 کروڑ بچے تک پہنچے. ہمارا ہدف یہ ہے کہ پاکستان بھر کے اور پھر انٹرنیشنلی تو ہم آگے جائیں. ابھی تو ہم پاکستان بھر میں 5 کروڑ بچوں تک، پھر انٹرنیشنلی لامتناہی دنیا ہے اس تک انشاءاللہ یہ قرآن کی روشنی پہ. کیا بات ہے جی. اور قرآن تو آیا ہی انسانوں کے لیے ہے، صرف مسلمانوں کے لیے تھوڑی آیا ہے، تو اسے سب تک پہنچانا ہے اور اس کے نور سے روشنی پاتے ہوئے سب کو دامن اسلام میں کھینچ کر لانا ہے انشاءاللہ تعالی. اور مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی شاہ صاحب جس طرح آپ نے بتایا کہ 3000 سے شروع ہو کے 1.5 کروڑ تک کا سفر طے کر لیا، اور مطلب 3000 سے 1.5 کروڑ تک آنا یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. جب آپ 1.5 کروڑ پر آ گئے تو 5 کروڑ کچھ نہیں حیثیت رکھتا ہے آپ کے. میں ضرور کہوں گا حکومتوں کا بھی ماشاءاللہ بہت بڑا عمل دخل ہے کہ PK گورنمنٹ، پنجاب گورنمنٹ، انہوں نے الحمدللہ اس کو لازم کیا ہے. جس کا جو کریڈٹ ہو وہ دینا چاہیے. انہوں نے بہت بڑا کام اس میں الحمدللہ کیا ہے اور ہم لگے ہوئے ہیں. یہاں پر سندھ میں بھی لگے ہوئے ہیں، ہم نے سندھی میں ترجمہ کر دیا ہے تاکہ یہاں لوگوں کے لیے اگر مشکل ہے تو وہ سندھی میں کر لیں. یہ پہلی لوکل لینگویج ہے جس میں الحمدللہ ہم نے سندھی میں ترجمہ کر لیا. تو میں یہ آپ کے پروگرام کے توسط سے جو ہمارے وزیر تعلیم ہیں، دیگر لوگ ہیں، ہم کہیں گے کہ یہ قرآن کی روشنی سندھ کے اسکولوں میں بھی، گورنمنٹ اسکولوں میں بھی یہ آنی چاہیے. الحمدللہ یہ ہو انشاءاللہ.